السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پہلا لیکچر اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ کے گشت کرنے کے دعوت کے حوالے سے ہے کہ جب اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ کے ممبرز دعوت کے لیے جائیں گے، گشت کے لیے جائیں گے، تو وہ کس انداز میں دعوت دیں گے، گفتگو کریں گے۔ پہلے پارٹ میں ہماری کوشش ہوگی 3 پارٹس میں انشاءاللہ ہم اپنے اس گفتگو کو مکمل کریں گے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم نے جن 6 چیزوں کو دیکھنا ہے وہ آپ کے سامنے سلائڈ پہ بھی شو ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ نے جب جانا ہے گفتگو کرنے کے لیے اور ملاقات آپ کی ہوگی، تو سب سے پہلے آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے۔ تعارف کروانے کے بعد آپ نے جس ادارے کی طرف سے آپ گئے ہیں، یعنی کہ شبان ایجوکیشنل فورم، شبان ختم نبوت، اس کا تعارف کروانا ہے مختصر۔ اس کے بعد جس سے گفتگو ہونے لگی ہے ان کا مختصر تعارف لے لیں گے، اور پھر آپ بات کا آغاز کریں گے۔ اور بات کا آغاز جب کریں گے تو ڈائریکٹ بات کا آغاز کرنے سے پہلے، موضوع کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے تمہیدی گفتگو کریں گے۔ موضوع پہ آنے کے لیے جو گفتگو ضروری ہے، تمہیدی گفتگو، آغاز، تمہید، وہ آپ باندھیں گے۔ اور تمہیدی گفتگو کے بعد پھر آپ ختم نبوت کی تعریف کے اوپر آئیں گے۔ ختم نبوت کی ڈیفینیشن، بیسک ڈیفینیشن کے اوپر آئیں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اور اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد پھر ختم نبوت کی اہمیت اور ختم نبوت کی فضیلت، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو یہ 6 پوائنٹس ہیں، ان 6 پوائنٹس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اس فرسٹ پارٹ میں سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، اور پھر اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا، پریکٹس کرنا آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان ہے، لاہور سے میرا تعلق ہے، اور گریجویشن اکنامکس میں جس سبجیکٹ کے ساتھ میں نے کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اور تقریباً 2012 سے میری اٹیچمنٹ ہے شبان ختم نبوت کے ساتھ۔ شبان ختم نبوت کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف شعبہ جات ہیں، اور میرا تعلق شبان ختم نبوت کے SCF ڈپارٹمنٹ سے ہے، شبان ایجوکیشنل فورم، جس کا سکوپ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور اکیڈمیز ہیں۔ شبان ختم نبوت کا یہ مختصر سا تعارف تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کا بھی کچھ مختصر تعارف ہو جائے تو ہم آگے بات کو چلائیں اور بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور ہمیں اسلام کے لیے اور ہمیں ایمان کے حصول کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ اور میں آپ کے پاس جو آیا ہوں یہ دین کی نسبت سے آیا ہوں، مطلب کہ آپ بھی ایمان والے اور میں بھی ایمان والا، نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ ہمارا آپس کا جو تعلق ہے وہ صرف نظریاتی تعلق ہے، اعتقادی تعلق ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں، ان سب تعلقات میں سب سے مضبوط تعلق جو ہوتا ہے وہ عقیدے اور نظریے کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس نظریے، اس عقیدے کے تعلق کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، شائن اور پالش کرنے کے لیے، اس تعلق کے اوپر بھی محنت کی ضرورت ہے۔ اس تعلق کو شائن کرنے کے لیے اس تعلق کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ انویسٹمنٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے، سوچ کی، فکر کی، مال کی، وقت کی، صلاحیت کی، خواہش کی، کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی وہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے تاکہ یہ تعلق ہمارا مضبوط ہو اور بہتر ہو۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کا جو سلسلہ شروع فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے، تو سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، پھر ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود وحی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے کسی اور مخلوق کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے کچھ مخصوص اور خاص لوگوں کا انتخاب فرمایا، جن کو نبوت اور رسالت کا عہدہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہ انسان ہی تھے، اور انسانوں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغام اور شریعت اور کتاب اور صحیفوں کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آپ علیہ السلام پر آ کر یہ سلسلہ مکمل ہو گیا، آپ علیہ السلام پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء سچے تھے، برحق تھے، سب سے محبت کرنا، سب پر ایمان لانا، سب کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے متعلق کچھ خاص عقائد ہیں جو دوسرے انبیاء علیہ السلام سے الگ ہیں، جیسے آپ علیہ السلام کے متعلق ایک یہ عقیدہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ آپ عالمی نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ آپ نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے متعلق خاص ہے۔ عقائد تو دوسرے انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی ہیں، لیکن وہ یہ جو پہلے بیان ہوئے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، سب پر ایمان، سب کا ادب، سب سے محبت، اور خاص طور پہ ایک عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا سے کامیاب ہو کر گئے، تمام نبی اور تمام رسول دنیا سے کامیاب ہو کر گئے، کوئی نبی ناکام ہو کر نہیں گیا، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے متعلق جو 3 عقائد خاص طور پہ ہمیں رکھنے ہیں ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو، اس میں سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، دوسرا عقیدہ کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عالمی نبی ہیں، اور تیسرا عقیدہ کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور یہ تینوں عقائد ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہیں۔ ان تینوں عقائد کا تعلق ضروریات دین سے ہے، بنیادی عقائد سے ہے، اصولی عقائد سے ہے، اور ان تینوں عقائد میں سے اگر کسی ایک عقیدے کا انکار کر دے تو انکار کرنے والا شخص مسلمان نہیں رہتا، ان تینوں عقائد میں سے اگر کوئی شخص کسی ایک عقیدے میں شک کر لے تو شک کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا، اور ان تینوں عقائد میں سے اگر کسی ایک عقیدے کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیتے ہیں کہ ایک شخص پورے دین کو مانتا ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی بھی مانتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ نہیں پتہ کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو یہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، جاننا اور ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، جس کی عمومی طور پہ تعریف بیان کی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا، یا آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ ہاں، عیسیٰ ہم تشریف لائیں گے، لیکن وہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا لیکن امتی کی حیثیت سے، ان کے پاس نبوت ہوگی لیکن نبوت کو چلائیں گے نہیں، بلکہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور امتی کی حیثیت سے اپنی ساری زندگی گزاریں گے، اور آپ علیہ السلام کی دین کی اتباع اور پیروی کریں گے، اور دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب کریں گے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، تو عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت، اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بہت اہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، کہ امام صاحب کے دور میں کسی شخص نے جھوٹا دعوی نبوت کیا اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں دلیل پیش کروں اپنے اس دعوے کی، تو امام صاحب تک جب یہ بات پہنچی تو امام صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا اس جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے سے اس جھوٹے دعوے کی دلیل طلب کرے گا تو دلیل طلب کرنے والا مسلمان بھی کافر ہو جائے گا، اور اس کا پھر جواب دیا
اس کا قولی جواب دیا، کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ علیہ السلام فرما گئے ہیں لا نبی بعدی، یعنی کہ میرے بعد نبوت نہیں، کوئی نیا نبی نہیں، نبی کی پیدائش نہیں، نبوت جاری نہیں۔ تو جو شخص بھی، جو مسلمان بھی جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے سے اس کے جھوٹے دعوے کی دلیل طلب کرتا ہے شک کی بنیاد پہ، تو وہ مسلمان نہیں رہتا، بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے سے اس کے دعوے کی، جھوٹے دعوے کی کا معجزہ طلب کر رہا ہے، کوئی علامت طلب کر رہا ہے، کوئی سائن طلب کر رہا ہے، کوئی نشانی طلب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے عقیدے میں، ختم نبوت کے عقیدے میں، جو کہ دین کی، اسلام کی، ایمان کی بنیاد ہے، اس میں شک ہے۔ تو جس کا ختم نبوت کے عقیدے میں شک ہو، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ جیسا عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ایسے عقیدہ ختم نبوت میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 100 آیات کو بیان فرمایا۔ جب 100 آیات بیان ہو گئیں تو پھر شک کی گنجائش باقی نہیں ہے، ایک آیت بھی بیان ہو جاتی تو شک کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی 210 احادیث مبارکہ ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے 210 مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ 100 آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا، اس میں ایک آیت مبارکہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس میں یہ جو بیان فرمایا جا رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، تو یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس آیت میں بیان کر دیا۔ اس آیت کو آیت ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم احادیث دیکھیں تو بہت سی احادیث مبارکہ، 210 میں سے دو تین احادیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ فرمایا ان آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں انبیاء میں آخری اور تم امتوں میں آخری، آپ کے بعد نیا نبی کوئی نہیں اور آپ کی امت کے بعد نئی امت کوئی نہیں۔ ایسی ایک حدیث مبارکہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم آپ نے فرمایا علی تمہاری میری طرف نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کی طرف تھی۔ اب وہاں پہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اس لیے فرما دیا نسبت و تعلق تو وہی ہے، لیکن فرما دیا لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ ایسی ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میری مثال تمام انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہے، جیسے ایک شخص نے خوبصورت محل بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگوں کو دعوت دی، لوگ آئے، لوگوں نے محل کو دیکھا اور اس کی تعریف کی، لیکن جب لوگوں کی نظر اس مقام پہ پڑی جہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی، تو لوگ کہنے لگے اگر یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی تو محل مکمل ہو جاتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں۔ تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنے خوبصورت انداز میں ویژولائز کروا کے اپنی امت کو آپ علیہ السلام نے سمجھایا۔ اور ایسی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے، جس میں فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے جو کہ جھوٹا دعوی نبوت کریں گے، اور فرمایا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبوت نہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دو بنیادی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک یہاں پہ آپ نے تعارف کروایا جھوٹوں کا، جو جھوٹے آئیں گے اور دعویٰ کریں گے، اور پہلے ان کا تعارف کروایا، اور پھر آپ نے فرمایا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، اپنی ختم نبوت کے عقیدے کو بعد میں بیان فرمایا، اور جو ختم نبوت کے منکرین تھے، ختم نبوت کے دشمن تھے، ختم نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے، ان کا پہلے تعارف کروایا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے دو چیزیں ہمیں سمجھ آئیں، دو چیزیں ہمیں ملی، دو چیزوں کا ہمیں پتہ چلا۔ ایک کہ عقیدے کی حفاظت کے لیے عقیدے کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، عقیدے کے دشمن کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ نظریے کی حفاظت کے لیے نظریے کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، نظریے کی تفصیلات کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، اور نظریے کے دشمن کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان کی تفصیلات کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، اور ایمان کے دشمن کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ نے 30 کا بیان فرمایا کہ 30 آئیں گے، اور ان 30 میں سے کتنے آئے، اور ان 30 میں سے آپ کے دور مبارک میں جو آئے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں تفصیلات کو دیکھیں گے۔